اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ ایک علمی طور پر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یاد سے ہم کو یاد کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بھول بھی جاتا ہے؟ بھولنا اللہ کے لیے محال ہے۔ سارا عالم کا ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ پر نسیان یا بھول طاری ہونا محال ہے، اللہ کی عظمت شان کے خلاف ہے۔ پھر کیوں حکم دیا فاذکرونی اذکرکم، تم ہم کو یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے؟ کیا اللہ میاں کبھی بھول جاتے ہیں ہم کو؟ بھولنا اللہ کے لیے محال ہے۔ مفسر اعظم حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یاد سے مراد تم ہم کو ہماری فرما برداری سے یاد کرو، جس وقت ہمارا جو حکم ہو اس کو مان لو۔ فاذکرونی، تم ہم کو یاد کرو ہماری اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ۔ ایک تم ہر وقت تسبیح پڑھتے رہو، اشبار آنکھوں سے اشعار پڑھتے رہو، عشق و مستی کا اظہار کرتے رہو، لیکن جب میرا حکم آ جائے کہ نظر بچاؤ، یہاں تمہاری حماقتیں کیوں آ جاتی ہیں؟ یہاں کیوں موتیا تمہاری آنکھوں میں آ جاتا ہے کہ میرا حکم بھول جاتے ہو؟ فاذکرونی، تم ہم کو یاد کرو اطاعت کے ساتھ۔ یہ جملہ تفسیر کا بڑھایا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو تمام تفسیر والوں نے بھی لکھا ہے۔ تو تم ہم کو جب اطاعت و فرما برداری سے یاد کرو گے، اذکرکم، تو ہم تم کو یاد کریں گے اپنی عنایت سے۔ تم یاد کرو ہماری اطاعت سے، ہم تم کو یاد کریں گے اپنی عنایت سے۔ لہذا اب عربی عبارت یوں ہو جائے گی فاذکرونی بالاطاعت اذکرکم بالعنایت، تم یاد کرو ہمیں اطاعت سے، ہم یاد کریں تمہیں عنایت سے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازے صرف قریب ہونا کافی نہیں ہے، کعبے میں رہ کر کعبے سے دور ہے ایک شخص جو بدنظری کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک سلطان ہے، سلطنت کا فرامین جاری کر رہا ہے اور کسی مجرم کو پھانسی بھی دے رہا ہے، اور وہیں سامنے قریب ہے، لیکن قریب ہونے سے کیا اختیار ہو رہا ہے اس کو پھانسی کی سزا دے رہا ہے بادشاہ، اور اس کا پیے یا اس کا خادم چائے پیش کر رہا ہے، اور وہ قریب ہے اور اس سے خوب مسکرا کر باتیں کر رہا ہے، اور چائے شاندار پا کر کہتا ہے یہ لو، ایک پلاٹ یا ایک مکان تم کو دے دیا۔ دونوں قریب ہیں، مجرم بھی قریب ہے اور جو جس سے خوش ہے بادشاہ وہ بھی قریب ہے۔ تو قرب وہ معتبر ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، شیخ کے بھی قرب وہ شخص ہے جس سے شیخ راضی ہو اور شیخ کے مشوروں پر عمل کرتا ہے۔ اللہ سے قریب وہ بندہ ہے جو ملتزم پر روئے، نعمت عظیم شان نعمت ہے، روزہ مبارک پر درود شریف رو رو کے پڑھے، عظیم الشان نعمت ہے، مگر جب اپنے ملکوں میں آئے پھر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے۔ یہ نہیں کہ حضور کے رایات کو وہیں مدینہ شریف میں چھوڑ کر آ جائے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کعبے ہی میں چھوڑ کر آ جائے، کعبہ چھوڑ کے آئے، کعبے والے کو ساتھ لے کر آئے۔